والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و ناظرین، فقراء کی فضیلت کے حوالہ سے چند گزارشات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی کو پسند فرمایا، اور اللہ رب العزت بھی فقر کی زندگی بسر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ رکھتا ہے جو لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات مبارک اس حوالہ سے موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فقراء کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، ان کے پاس دولت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دولت ہے ان کے پاس؟ یعنی بظاہر جو فقراء ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، دنیا کی مال و دولت تو وہ نہیں رکھتے، غریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پہچانو، ان کے پاس دولت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ روز محشر اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا، یعنی فقراء سے فرمائے گا، غرباء سے فرمائے گا کہ جس نے دنیا میں تمہیں کھلایا، جس نے دنیا میں تمہیں پلایا، جس نے دنیا میں تمہیں پہنایا، آج اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فقراء ہیں ان کے پاس دولت ہوتی ہے، اور آپ اس چیز کو ان کی اس دولت کو، اس سے فائدہ اٹھاؤ جو ان کے پاس دولت ہے۔ تو ایک ہی دولت ہے، کون سی دولت ہے؟ وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ دولت یہ ہے کہ جس شخص نے بھی، اب نیکی جو ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ، یعنی مسکرا کے ملنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی ایک نیکی قرار دیا ہے کہ آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں، آپ اس سے ملتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ تو رب کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن غرباء اور فقراء جو لوگ ہیں وہ
ان کی جو خدمت کرنے والے لوگ تھے، ان کو کھلانے پلانے والے لوگ تھے، ان کو پہنانے والے لوگ تھے، تو اللہ رب العزت انہیں ارشاد فرمائے گا کہ جس جس شخص نے دنیا میں تمہاری خدمت کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور نیکی تو یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی شخص کی خدمت نہیں کر سکتے، اسے کھلا پلا نہیں سکتے، اسے پہنا نہیں سکتے، تو کم از کم کسی غریب کے ساتھ مسکرا کے بات تو کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں۔ تو یہی تعلیم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فقراء سے لوگ دشمنی رکھتے ہیں، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر غریب کو دشمن سمجھا جاتا ہے، معاشرے کا دشمن سمجھا جاتا ہے، معاشرہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب غرباء سے نفرت کی جائے، غریب کی عزت نہ کی جائے، غریب کو دھکے دیے جائیں، غریب کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا جائے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب فقراء سے لوگ دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کریں اور مال و زر کے جمع کرنے میں حریص ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت ان پر 4 مصیبتیں ڈال دیتا ہے، 4 قسم کی مصیبتوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ آج المیہ ہے ہمارا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آج ہمارا ماحول ایسا ہی ہے اور ہمارے اوپر بھی ایسی ہی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظالم حکمران اور بادشاہ ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، جن کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو آج قحط سالی بھی ہمیں نظر آتی ہے، آج ہمیں وہی جابر حکمران، ظالم حکمران ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا خائن حاکم، جو ان کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خائن ہوتے ہیں، یعنی خیانت ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھتا ہے، اب یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے، یہ آپ کا خزانہ ہے، یہ سرکاری ادارے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ پاکستانی عوام کا ہے، یہ عوام کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خائن حاکم ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے اور دشمنوں کا غلبہ ان پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ رسوا ہو رہے ہیں، اور یہی حال آج ہمارے ملک کے اندر ہے، پاکستان کے اندر۔ تو اس کی وجہ بھی اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرما دی ہے کہ جب غرباء، مساکین لوگ، غریب لوگوں کی خدمت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ دشمنی رکھی جائے گی، ان کے ساتھ نفرت رکھی جائے گی، تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ 4 چیزیں اس قوم پہ مسلط کر دی جاتی ہیں۔ آج ہمارے اوپر یہ سارا کچھ مسلط کر دیا گیا ہے کہ ظالم حکمران ہیں ہمارے یہاں، کسی کا مرنا جینا کیسے ہو رہا ہے، کوئی بھوک افلاس سے مر رہا ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، کوئی اپنی غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، کسی کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے غرباء اور مساکین کا خیال نہیں رکھا۔ آج بھی اگر یہ قوم سمجھتی ہے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے، آج بھی اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرمان مبارک ہیں اس کے مطابق چلا جائے تو آج بھی وقت بگڑا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی اگر غریبوں، آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کی زندگی کا ایک معمول تھا، اور ان کی زندگی کا معمول کیا تھا کہ وہ
غربا اور مساکین کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی تواضع کیا کرتے تھے، ان کو پوچھا کرتے تھے۔ اب جس شخص کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کی ضرورت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اصل میں یہ حق غربا اور مساکین کا ہے۔ اب وہ شخص وہ کتنا حق ادا کرتا ہے یہ کل قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سارے صحابہ کو دیکھا تو میں نے عبد الرحمن بن عوف کو نہیں دیکھا، تو جب وہ جنت میں آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے جو مال و دولت تھا میں اس کا حساب دے رہا تھا، اس لیے میں جنت میں آخر میں آ رہا۔ تو جس کے پاس جائز مال ہوگا کل قیامت والے دن وہ حساب و کتاب کی لائن میں لگا ہوگا، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے نبی نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ہی کیوں نہ سنائی ہو۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے، یعنی اللہ کے نبی نے دنیا میں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اس کے باوجود وہ کل جو مال و دولت رکھتے ہیں اس کا حساب کتاب دینے کے بعد ہی وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالی آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ جب کسی نشست میں بیٹھتے تھے تو پھر آپ فقیر لوگوں کو اپنے قریب کر لیا کرتے تھے، جو غریب مساکین لوگ ہوتے تھے انہیں اپنی مجلس میں آگے جگہ دیا کرتے تھے۔ آج اس کے برعکس ہے، ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے برعکس ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ مال و زر سرمایہ دار تھے، مال و زر رکھنے والے لوگ تھے، جب آپ کا یہ رویہ وہ دیکھتے کہ ہمارے سے وہ نفرت کرتے ہیں، ہمیں وہ دور کرتے ہیں اپنے سے، اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا سرمایہ جو ہے وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس یہ مال نہ ہو، ہم ان کی حضرت سفیان کی مجلس میں اور آپ کے قریب جا کے بیٹھ سکیں۔ تو یہ آج اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ آپ کسی بھی پیر خانے پہ چلے جائیں آج تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، پیر خانے پہ چلے جائیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں، ہماری مجلسوں کی حالت یہی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے۔ کوئی وزیر مشیر آ گیا تو پیر صاحبان باہر تک استقبال بھی کرتے ہیں، اسے چھوڑتے بھی ہیں، 10 قسم کے کھانے بھی اس کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن کوئی غریب آ گیا بیچارہ تو شاید اس کے ساتھ سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کی جاتی، اسے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ تو آج چونکہ درباری نظام ہی سارا مختلف ہو گیا ہے، یعنی حضرت سفیان کا تو طریقہ یہ تھا کہ آپ غریب لوگوں کو پیچھے سے اٹھا کے اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور اگر کوئی امیر آ جاتا تو اسے اٹھا کے پیچھے بھیج دیا کرتے تھے۔ اور لیکن آج اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھا اوڑھنا بچھونا ہے تو آپ کی عزت ہے، زمانہ آپ کی عزت کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، لیکن اس کی عزت کی جائے گی۔ کوئی حکومتی آدمی آ جائے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، کسی کے پاس بھی آ جائے اس کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، اس کی تواضع کی جاتی ہے، لیکن غریب کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب ایسا کام ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے برعکس چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے برعکس سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں، ان میں سے ظالم حکمران جو مسلط کر دیے گئے ہیں اس کی زمانہ تو آج پاکستان کے اندر بھی شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضے آ گئے ہیں، غربت آ گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے، ہمارا ملکی معاشی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق اگر
غربا اور مساکین کی خدمت شروع کر دی جائے، غربا اور مساکین کے پاس ان کا حق پہنچنا شروع ہو جائے، تو آج بھی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب کے نبی کا فرمان ہے۔ تو رب کے نبی کا فرمان جب اس کو ترجیح دی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت بھی مدد فرماتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وصیت فرماتے ہیں، اور آپ کو وصیت فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اگر تو مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہوئی تو پھر کیا کرنا کہ فقراء جیسی زندگی بسر کر۔ اگر مجھ سے ملنا ہے تو نے، یعنی میرے جانے کے بعد اگر مجھ سے ملنا ہے، یہ خواہش رکھتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت مندوں کی محفلوں سے علیحدہ رہنا ہے، اور اپنی اوڑھنی پر پیبند لگائے بغیر اسے اتارنا نہیں ہے۔ دولت مندوں سے دور رہنا ہے اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جو تمہاری اوڑھنی ہے، یعنی جو چادر ہے، اس پر جب تک پیبند نہ لگے اس وقت تک اسے تبدیل نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ خفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو 1,00,000 درہم بھیجے، تحفتاً بھیجے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سارے کے سارے درہم جو تھے وہ تقسیم کر دیے۔ آپ کی جو خادمہ تھی تو غریب مساکین لوگوں میں وہ بانٹ دیے، تقسیم کر دیے، اپنے پاس نہیں رکھے۔ ہمارے پاس تو دولت آتی ہے تو میں پھر یہ دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہوئی ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ سارا مال انہی کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے غرباء مساکین کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے۔ غرباء مساکین پہ خرچ کرنے کا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے وہ 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم کر دیے، 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ جو تھی وہ آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ آپ کا تو روزہ تھا،